آخرکار وہ رات آ ہی چکی جس رات کا ہر انسان کو، ہر جنات کو اور ہر فرشتے کو انتظار رہتا ہے، اور اسی کو شب برات کہتے ہیں۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ فرشتوں کی عید کا دن ہے، یعنی فرشتے رات کے وقت میں اس دن یعنی شب برات کے دن عید مناتے ہیں۔ اور یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فرشتوں کی عید آج کے دن یعنی شب برات کے دن ہوتی ہے۔ جس دن شب برات ہوتی ہے اس دن فرشتے عید مناتے ہیں اور زمین پر اتر کر آتے ہیں، اور یہاں سے لوگوں کے واقعات لکھتے ہیں، لوگوں کے اوپر جو ہونے والی ہے اس سال میں، جیسے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور یہ کتنا جیے گا، کتنی جلد مرے گا یا پھر کب مرے گا، یہ سب کچھ اسی رات میں لکھا جاتا ہے۔ کس کو کتنا مال ملے گا، کون امیر بنے گا، کون غریب رہے گا، یا پھر کون غریب ہو جائے گا، امیر کے عہدے پر جو گیا ہوا ہے کون وہ پیچھے آ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں، ساری باتیں آج کی رات میں ہی لکھی جاتی ہے۔ شب برات وہ رات ہے ہم مسلمانوں کے لیے اور ہر انسان کے لیے، مسلمان ہی نہیں ہر انسان کے لیے یہ رات بہت زیادہ مفید ہے۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات میں جو بھی دعا کی جائے، بلکہ ایک ایسی دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو حضرت علی نے خود بتایا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس وظیفے کو اسی رات میں، سیم ڈے جس رات میں ہم کرنے والے ہیں اس کو، سیم اسی رات میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے، اور حضرت مولا کائنات مولا علی کا بھی یہ طریقہ ہے۔ تو دیکھو، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غنی کر دے، امیر کر دے، مالا مال کر دے، اور آپ بھی بلندی حاصل کریں، ترقی حاصل کریں، اور کبھی بھی آپ کو رسوائی، تنگ دستی سال بھر میں آپ کے اوپر غریبی، پریشانی یا پھر بیماری نہ آئے، یا پھر آپ کے گھر میں پریشانی نہ آئے، بیماری نہ آئے، یہ ساری چیزیں آپ اگر چاہتے ہو تو یہ آج کی رات میں یہ عمل کر لینا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بن جائے گا۔ کیونکہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو فرشتے آتے بھی ہیں اس انسان کے پاس جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، اور اس کی دعا لے کر آسمانوں پر جاتے بھی ہے، چڑھ بھی جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ فرشتے میری بھی دعا لے کر آسمانوں پر جائے، فرشتے میری بھی دعا اللہ تک پہنچائے، تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اس عمل کو کرے جو حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور حضرت مولا کائنات مولا علی نے بھی اس کو بتایا ہے۔ وہ عمل ہے یا حیو یا قیوم کا۔ آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، رات میں جب شب برات کی رات آئے، اپنی 2 رکعت نفل پڑھے، اور نفل اس طریقے سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں، یعنی پہلی جب رکعت آپ کرے، اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ بھی ہمارے اس پر ہندو بھائی بھی اس عمل کو کرتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی اس کا وظیفہ کرے جیسا میں بتاؤں گا ویسا۔ تو 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور نفل پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائے، آسمان کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر کے آپ کو الحیو یا پھر یا حیو، دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہو، الحیو القیوم، یا حیو یا قیوم، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد میں آسمان کو دیکھ کر، پہلے آسمان کو دیکھنا ہے، اور دیکھتے دیکھتے ہی الحیو القیوم الحیو القیوم پڑھتے جانا ہے۔ اس کو اتنا پڑھے، اب اس کو زیادہ تو آپ نہیں پڑھ پاؤ گے، مطلب 4000 اور 5000 مرتبہ، تو کم سے کم اگر آپ پڑھنا چاہو تو 300 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ پڑھنا چاہو تو 700 مرتبہ، اور اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہو 1100 مرتبہ، اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہو تو 2100 مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہو۔ اگر نہیں کھڑے نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر کے کر لے، لیکن اس کو اتنا پڑھنا ہے، پھر جتنا آپ اس کی نیت کر رہے ہو اتنا پڑھ کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے جیسی دعا کرو گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیابی ملے، ترقی ملے، اس سال پورا سال میرا اچھا جائے، اور پورا سال برکتیں رہے، پوری سال رحمتیں رہے، کبھی بھی مجھے تنگ دستی مصیبت دیکھنے کو نہ ملے، ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ شب برات کے ہی دن رات میں نیچے بیٹھ جائے اور 5200 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھ لے،
اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اسی رات میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے کہ آپ کیا چاہتے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، اور سال بھر آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ایک بار آپ کر لیتے ہو صرف شب برات کی رات میں، جو کہ آج کی یہ بہت زیادہ مفید ہے، اور بیماریوں کے لیے گھر میں بیمار رہتے ہیں بار بار، تو ایسی صورت میں بھی چاہیے کہ الحی القیوم کا وظیفہ کرے، پانی پر دم کرے، جتنی مرتبہ پڑھو گے آپ کے لیے ہی فائدہ ہوگا۔ تو وہ پڑھ کر کے آپ پانی پر دم کر کے گھر پہ رکھ دے، اس کو لے جا کر سال بھر اس کو یوز کر سکتے ہو، پانی کو تھوڑا تھوڑا، بیماروں کو شفا ملتے جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا عہدہ، بڑی عزت اور محبت سے نوازے گا۔ دولت کی کبھی بھی کمی نہیں رہے گی اگر اس عمل کو ایک بار کر لیا جائے تو بہت مفید ہے، آج کی رات میں کیا جاتا ہے، اور جو بندہ کرے گا اس کو بہت ساری خاصیتیں، بہت سارے فائدے دیکھنے کو مل جائیں گے۔ یہ تھی مختصر سی ویڈیو پسند آئیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ دوسرے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو بھی جا کر سپورٹ اور سبسکرائب کر دیں۔